زیدی صاحب کی جانب جی وہاج۔ عاشور کی شب خیام حسینی میں عجب منظر ہے۔ ایک مرتبہ ننھے باقر کہتے ہیں کہ سکینہ پیاس کے مارے میرے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ ارے میری تو زبان میرے تالو سے چپک چکی ہے۔ ادھر سے ننھی عاتقہ پکاری کہ چلو دیکھتے ہیں اصغر کیا کر رہے ہیں۔ خیمے میں پہنچے، دیکھا کہ اصغر تو ایک مچھلی کی طرح اپنی سوکھی زبان باہر نکالتے ہیں، سوکھے ہونٹوں پہ پھیرتے ہیں اور واپس اندر کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ننھی عاتقہ نے کہا کہ ارے یہ کیا؟ اصغر تو ایک مچھلی کی طرح زبان کو باہر نکالتے ہیں اور واپس اندر کر لیتے ہیں۔ اور وہاں اصحاب حسین بچوں کی ان باتوں کو سن سن کر تڑپ رہے ہیں۔ امام نے اپنے اصحاب باوفا کو اکٹھا کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے خطبہ دیا، آپ واپس لوٹے۔ گفتگو کرنے کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو آپ کی بہن زینب نے کہا کہ اے میرے ماجائے، کیا آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ رہیں گے؟ آپ نے ان کا امتحان تو لے لیا ہے نا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کل جب میدان سجے تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اب ادھر سے ہی حبیب گزر رہے تھے۔ حبیب نے بات سنی، فوراً تمام اصحاب کو جمع کیا، کہا کہ ارے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور وہاں بنت علی کو ہماری وفا پہ بھروسہ نہیں ہے، چلو۔ کچھ دوری پر خیمہ زینب کے گرد ایک دائرہ بنایا، سب نے اپنے ہتھیار گردن پر رکھ کے کہا کہ مولا بی بی اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی اپنے سر تن سے جدا کرتے۔ امام خیمے میں پہنچے، پھر کلام کرنا شروع کیا۔ عباس باہر پہرا دے رہے ہیں۔ کہا کہ اے میرے اصحاب باوفا، اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو تم لوگ چلے جاؤ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی تمہیں کچھ کہے گا نہیں، بلکہ میں خود تمہاری ضمانت لیتا ہوں، میں خود رسول خدا سے سفارش کر کے منانہ سے سفارش کروں گا اور تمہاری ضمانت کر لوں گا۔ اتنے میں ہی آپ نے دیکھا کہ کوئی اپنی مقام سے اپنی جگہ سے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ اپنے عباس سے کہا کہ عباس، شاید انہیں روشنی سے شرم آ رہی ہے، جاؤ چراغ کو بجھا دو۔ اب ایک مرتبہ چراغ بجھایا گیا، چراغ گل کیا گیا، پھر امام نے کلام کیا کہ اے میرا اصحاب باوفا، اگر تمہیں روشنی سے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، میں نے اب چراغ گل کروا دیا ہے، چراغ میں نے بند کروا دیا ہے، اب تم لوگ سکون سے جا سکتے ہو، کوئی تاکہ تمہیں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ اگر تمہیں پھر بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو میرے اقربا میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑو اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ پھر بھی کوئی نہ گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد امام نے عباس سے کہا کہ عباس جاؤ اور جا کر چراغ کو روشن کرو۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ امام کو عباس پہ کتنا بھروسہ ہے کہ دونوں مرتبہ امام نے عباس سے کہا کہ عباس چراغ کو بجھا دو، چراغ کو گل کر دو، اور دوسری دفعہ عباس چراغ کو روشن کر دو، کیونکہ حسین کو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی چلا جائے، بھلے ہی سب چلے جائیں لیکن عباس چھوڑ کے نہ جائیں گی۔ اب عجب منظر ہے، حسین کے تمام اصحاب جو اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ اپنے ہتھیاروں کو لیے کھڑے ہیں۔ آپ کی نظر پڑی رسول کے صحابی پر، رسول کے صحابی کی جن کی ابروئیں ان کی آنکھوں پہ آ چکی تھیں۔ آپ نے اپنے رومال کو اپنی ابروؤں پہ باندھ لیا تاکہ امام آپ کو جنگ میں جانے سے نہ روک سکیں۔ حبیب جو آپ کے بچپن کے دوست تھے، کمر دوہری ہو چکی تھی، حبیب نے اپنی ابا کو کمر پہ باندھ لیا تاکہ کمر سیدھی ہو جائے اور امام جنگ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ ایک مرتبہ امام نے فرزندان مسلم سے کہا کہ اے فرزندان مسلم، آپ کے بابا مسلم کی شہادت کافی ہے، آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرزندان مسلم نے کہا کہ چچا جان، ہماری غیرت ہمیں گوارا نہیں کرتی کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایک مرتبہ آپ کی نظر قاسم پہ پڑی۔ آپ نے کہا کہ اے بیٹا قاسم، تم اپنے نزدیک موت کو کیسا پاتے ہو؟ ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ چچا جان، میں اپنے نزدیک موت کو شہد سے بھی زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ خیام حسینی کی جانب
عجیب بنبناہٹ ہے، گویا مکھیوں کی بنبناہٹ، کیونکہ تمام اصحاب حسین عبادت میں مصروف ہیں۔ کوئی تلوار کو سیکل کر رہا ہے تو کچھ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ اصحاب کہ جن کے چہرے پہ کبھی ہنسی نہ آئی، مسکراہٹ نہ آئی، وہ آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جنگ کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ عجب منظر ہے کہ کچھ جوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑا جوان ہے، ایک اس سے چھوٹا اور ایک اس سے چھوٹا۔ یہ کیا؟ یہ سب سے بلند قد و قامت کا جوان عباس ہے، دوسرے علی اکبر ہے اور تیسرے قاسم ہے، اور جنگ کی تدبیر کی جا رہی ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ پہلا حصہ میرے سپرد، میں پہلا حصے کو ختم کر کے جلد علی اکبر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، پھر ہم دونوں دشمن کو قتل کر دیں گے۔ ہم دونوں جب مل کے دشمن کو ختم کر دیں گے تو پھر ہم اصحاب کے حصے کی جانب بڑھیں گے اور پھر ہم اصحاب کے ساتھ مل کے دشمن کو قتل کر دیں گے۔ ظہر تک سارا لشکر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہے افسوس جنگ کی اجازت ہی نہ ملی۔ لیکن یہ کیا؟ یہ بات تو کچھ بحث سی لگ رہی ہے۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ نہیں چچا عباس، میں جاؤں گا، کیونکہ آپ میرے بابا کا زور کمر ہیں، اگر آپ چلے گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس کہتے ہیں کہ نہیں علی اکبر، پہلے میں جاؤں گا، کیونکہ تم آقا کی آنکھوں کا نور ہو، اگر تم چلے گئے تو میرے آقا کی آنکھوں کا نور چلے جائے گا۔ قاسم ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ چچا عباس، بھیا علی اکبر آپ تو میرے چچا کی آنکھوں کا نور ہیں، چچا عباس آپ چچا کا زور کمر ہیں، لیکن میں تو یتیم ہوں نا، میرے جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ دونوں رک جائیے گا، پہلے میں چلے جاؤں گا۔ اتنے میں ہی حسین آ گئے۔ ایک مرتبہ سینے سے قاسم کو لگا کے کہا کہ قاسم، میں نے تمہیں اکبر سے کمتر تو نہ سمجھا تھا۔ دوسری جانب ماں ایک 6 ماہ کے بچے کا چھولا چلا کے کہتی ہے کہ اے میرے بچے، ابھی تو تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم جنگ میں نہیں جا سکتے، میں شہزادی موکونین کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اسی ماں کو کیا پتا ہے کہ یہی علی اصغر فاتحی کربلا ٹھہریں گے۔